بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کے مطابق خان صاحب نے منتیں اور ترلے شروع کر دیے ہیں۔ اب خان صاحب چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی حل نکلے، کوئی راہ نکلے اور ان کی جو ہے وہ آرمی چیف سے کوئی ملاقات ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے، اور وہ جو ہے اب انہوں نے لچک دکھائی ہے جو کہ پہلے وہ ان میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں تھی اور وہ بالکل جو ہے وہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ براہ راست آرمی چیف کو جو ہے وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ان کا اشارہ یقیناً جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف ہی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ ایک شخص کی وجہ سے میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب جو سننے میں آ رہا ہے، اب خان صاحب نے جو ہے وہ لچک دکھائی ہے، اور وہ جو ایک انا کا بت تھا اب وہ انا کا بت پاش ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب ان کے جو روابط ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بحال ہو جائیں۔ تو انہوں نے اپنے ایک قریبی دوست جو کہ ان کے میوچول دوست ہیں، جن کا جو ہے وہ عمران خان سے بھی اچھا تعلق ہے اور آرمی چیف کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات ہیں، تو وہ شخصیت ہیں عقیل کریم ڈیڈی جو کہ ملک کے مشہور و معروف تاجر ہیں۔ اب ان کو جو ہے انہوں نے ایک ٹاسک سونپا ہے کہ وہ آرمی چیف سے بات کریں اور کوئی جو حالات ہیں ان کو جو ہے تصفیے کی طرف جو ہے وہ لے کر جایا جائے۔ تو اب وہ تصفیہ چاہتے ہیں، اب وہ کنفنٹریشن کی پالیسی سے ہٹ رہے ہیں اور ریکنسیلیشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں۔ تو عقیل کریم ڈیڈی کی خدمات حاصل کی گئیں جو کہ کراچی کے ایک مشہور تاجر ہیں، مشہور بزنس مین ہیں۔ اچھا، عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے جو کراچی کے جو بزنس کمیونٹی ہے کراچی کی، جو کراچی کے بڑے بڑے تاجر ہیں، ان سے جب اس کے متعلق رائے لی تو کراچی کے جو بزنس مین ہیں انہوں نے تو حامی بھر لی کہ آپ ضرور انیشیٹو لیں، کیونکہ یہ جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بزنس پر جو ہے وہ اور ملک کی معیشت پر بڑے منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ مگر جب انہوں نے رابطہ کیا لاہور کے بزنس مین سے، لاہور کی تاجر کمیونٹی سے، تو انہوں نے بالکل ہینڈز اپ کر دیے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ راہ نظر نہیں آ رہی، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ اپنی جو ہے وہ ریسورس استعمال کرتے ہوئے وہ خود ہی اپنی طرف سے ان سے بات کریں، اور ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں جو ہے کوئی بھی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ تو لاہور کی جو تاجر کمیونٹی ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر بھی عقیل کریم ڈیڈی نے GHQ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور آرمی چیف سے اس کے متعلق بات کی، تو سننے میں یہ آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو اتھینٹک سورسز آف انفارمیشن کہ ان کو جواب ملا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو ان کو یہ جواب ملا کہ کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے یہ ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے، اور جس طرح فوج کی جو ہے وہ عزت پر حملہ کیا گیا، فوج کے وقار پر حملہ کیا گیا، اور آرمی تنصیبات کو جس طرح نقصان پہنچایا گیا، حتیٰ کہ جو شہداء کی یادگاریں تھیں انہیں بھی نہ بخشا گیا، تو یہ سب چیزوں کو لے کر آرمی چیف جو ہے وہ بڑے رنجیدہ بھی ہیں اور بڑے غصے میں بھی
وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ جو آرمی کا جو لاسٹ امیج ہے جو کہ 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے ہوا ہے، جو کچھ بھی وہ امیج جو ہے وہ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پھر اسی طرح جو ہے فوج کی جو عزت اور فوج کی جو اہمیت ہے اور فوج کا جو وقار ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سے بلند کیا جائے۔ اور وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ لوگ کہ جو اس ساری کارروائی میں ملوث تھے، جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے، جو کچھ بھی جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، اور چاہے وہ اینکر پرسنس ہوں، ویلاگرس ہوں، جنہوں نے بھی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو فوج کے خلاف جو ہے لوگوں میں نفرت ڈالی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ انہیں وقت آ گیا ہے کہ انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ تو لہٰذا اب جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ حالات بگڑے کہاں سے اگر ہم اس پر بات کریں تو بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جس وقت ڈی جی ISI تھے تو انہوں نے بشرا بی بی کی کرپشن جو کہ وہ اس وقت کے چیف منسٹر عثمان بزدار کے ساتھ مل کر جو پنجاب میں کر رہی تھی، اور ان کے جو بچے اور ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ جس طرح کرپشن میں ملوث تھے، اور اسپیشلی فرح گوگی جو ہے جو بشرا بی بی کی دوست ہیں، وہ جس طرح جو ہے وہ کرپشن کر رہی تھی، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ سارا کچھا چھٹا جو ہے وہ لے کر جو ہے وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے پاس وہ لے کے آئے تھے، اور وہ ڈوزیئر انہوں نے پیش کیا تھا کہ خان صاحب اب ان پہ جو ہے آپ ہاتھ ڈالیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، کیونکہ آپ کا تو منشور ہے کہ آپ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ایکشن کیا لینا تھا؟ خان صاحب تو پھر اپنی مرضی کے مالک ہیں، وہ کسی اور کی سنتے ہی کہاں ہیں، تو انہوں نے خان صاحب نے ایکشن لیا، مگر وہ ایکشن کیا لیا؟ وہ جنرل سید عاصم منیر اس وقت کے ڈی جی ISI کو برطرف کر دیا گیا۔ اب برطرف تو کر دیا، مگر جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ ہم اگر کسی کو کسی بھی عہدے سے برطرف کرتے یا ہٹاتے ہیں تو ہم اسے بڑی گریسفلی جو ہے اسے رخصت کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ چائے پہ بلائیں۔ مگر جو ہے خان صاحب نے اس وقت جو ہے یہ جو ان کو تجویز پیش کی گئی تھی اور جو کہا گیا تھا اس پر عمل نہ کیا، اور جو ہے وہ جنرل سید عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ چائے پہ نہ بلایا گیا۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتا چلوں کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ملک کی تاریخ کے پہلے ڈی جی ISI ہیں کہ جو اپنی جو ٹینیور ہے وہ جو 2 ایئرس کا ہوتا ہے بطور ڈی جی ISI وہ مکمل نہ کر پائے۔ تو یہ جو ہے ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ جنرل سید عاصم منیر جو ہے وہ اب تک ان کے دل میں ہیں کہ کس طرح جو ہے انہوں نے ان کو جو ہے وہ ڈی جی ISI کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا۔ اب ہوا کیا دیکھیں، وہ تو چیزیں چل رہی تھی، مگر جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے نا، اس نے جو ہے حالات جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچا دیے ہیں۔ اب جو ہے معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب وہ جو چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ کسی صورت ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہتے کہ جنہوں نے جو ہے فوج کو بری طرح نقصان پہنچایا، فوج کے امیج کو، فوج کے وقار کو، فوج کی عزت کو، فوج کے جو تنصیبات ہیں اور ان سب کو شہدا کی یادگار جو ہے ان کو تک نہ بخشا گیا۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لے کر چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ بڑے رنجیدہ بھی ہیں اور بڑے تیش میں بھی ہیں. اب انہوں نے جو ہے وہ لسٹ بنا لی ہے، تقریباً کوئی بتائی جا رہی ہے 5000 لوگوں کی لسٹ جو ہے انہوں نے بنا لی ہے، اور وہ ان 5000 لوگوں کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں، اور انہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، کیونکہ وہ ایک ایسے واقعے میں ملوث ہیں کہ جس کی پاکستانی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کچھ بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ نجی محافل میں گفتگو کرتے رہے ہیں جنرل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے، وہ گفتگو بھی آرمی چیف تک پہنچتی رہی ہے کہ وہ جس طرح آرمی چیف کی تذلیل کرتے رہے. بھئی جو شخص جو ہے وہ پبلکلی جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے جو ہے جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ آرمی چیف کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک شخص یعنی کہ آرمی چیف کی طرف اشارہ کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہ نجی محافل میں کیا گفتگو کرتا ہوگا، تو یہ بھی آپ خود سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا اب دیکھیے عمران خان کی بات کریں تو وہ خان صاحب کی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی فوج کے خلاف نہیں، بلکہ میری جنگ جو ہے وہ ایک شخص کے ساتھ ہے. اب وہ شخص کون ہے؟ وہ فوج کا سپہ سالار ہے. تو دیکھیے یہ ہے خان صاحب کی سوچ، مگر دوسری طرف جو فوج کی سوچ ہے، فوج آرمی ایز این انسٹیٹیوشن جو ان کی سوچ ہے وہ خان صاحب سے قدر مختلف ہے اور اس کے برعکس ہے. فوج کی سوچ یہ ہے کہ اگر آرمی چیف جو کہ سپہ سالار ہوتا ہے فوج کا، اگر کوئی اس کو گالی دیتا ہے، اگر کوئی اس کی جو ہے وہ توہین کرتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ جو ہے وہ پوری فوج کی توہین کرتا ہے. آرمی چیف کو گالی دینا، پوری فوج کو گالی دینا، یہ جو ہے آرمی ایز این انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان کی تھنکنگ ہے. تو لہٰذا اب جو ہے پہلے تو خان صاحب کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب جب کہ فیصلے ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے گھیرا تنگ کر لیا گیا ہے، تو اب وہ چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی راہ نکلے اور جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ تصفیے کی طرف جو ہے وہ جائے. اب کنفرنٹریشن کی پالیسی جو ہے وہ انہوں نے گیو اپ کر دی ہے، ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف سے کہہ دیا گیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ خان صاحب کو اکارڈنگ ٹو سم سورسز آف انفارمیشن خان صاحب کو ایک آفر دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ملک چھوڑ سکتے ہیں، وہ ان کی بیگم بشرا بی بی اور چند جو ہے وہ اپنے ساتھ صندوق لے جا سکتے ہیں اور اپنے ساتھ چند بیگ لے جا سکتے ہیں، اور وہ چاہیں تو ملک چھوڑ دیں. اگر وہ ملک نہیں چھوڑتے تو پھر ان کو جو ہے ڈیولپ ہوتی ہوئی سچویشن کو فیس کرنا پڑے گا، اور یہ سچویشن جو ہے آگے چل کے اور ایگراویٹ ہو جائے گی اور جو ہے وہ پیریلس اور خطرناک ہونے جا رہی ہے. کیونکہ اب جو ہے آرمی چیف نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جب تک ان لوگوں کو کہ جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ کیا ہے، ان لوگوں کو جب تک وہ قرار واقعی سزا نہیں دیتے تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو لہٰذا اب خان صاحب کے پاس جو ہے کوئی آپشن باقی رہا نہیں. اب یہ آفر ان کو مل گئی ہے، اگر وہ چاہیں تو اویل کر سکتے ہیں، مگر اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے اور خان صاحب کا جو پاکستانی سیاست میں فیوچر ہے وہ بالکل بلیک ہو جائے گا. اگر ملک چھوڑا گیا اور خان صاحب چھوڑ کر بھاگ گئے تو جو ہے وہ جو تاریخ ہے انہیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی. تھینکس فار واچنگ. آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. شکریہ.